बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अहम खबरें तो रोज़ ही होती हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो भौचाल हर वक्त रहता है। कभी हमने पुरसुकून सियासत तो देखी नहीं है, लेकिन आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन ये कि एक डेवलपमेंट ये है कि जरदारी साहब को बेल मिली है 10 अप्रैल तक और वो अब हिफाजती ज़मानत के ऊपर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 अप्रैल तक। उसके बाद क्या होगा, नेचुरली वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये अदालत ने फैसला करना है। लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पे उनके खून के अज्जा जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं ताकि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुरतब की जा सके। उनका क्या फ़ैसला होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में काफ़ी इसके ऊपर अहम जो है वो सूरत हाल सामने आ सकती है और ज़ाहिर है उसका ताल्लुक उनके केसेस के साथ है। इसी दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर यूँ भी है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी एक आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर की लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो एक कंसल्टेशन आइन के तहत है वो मुकम्मल नहीं हो पाई है, वो नहीं हो पा रही है। उसकी वजूहात क्या है? वज़ीर आज़म बात नहीं करना चाहते या बात जो ख़त उन्होंने 2 लिखे हैं उनका भी जवाब नफ़ी में आया और ख़त इसलिए उन्होंने लिखे कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को मुशावरत करना है, कोई और ऑफिस उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता। पहले फॉरेन ऑफिस ने किया, फिर उनका अपना जो पर्सनल ऑफिस है उसने किया, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर को मुशावरत करनी है, वो टेलीफोन के ऊपर करते हैं या बिलमुशाफा मुलाकात के लिए। लेकिन एक आइनी बहरान इस सूरत काफ़ी सीरियस इख्तियार कर गया है सूरत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त सूरत हाल है, FATF के ऊपर भी कमेटी आ चुकी है। एक लोग जहाँ पे आके बात कर रहे हैं पाकिस्तान से कि जो दहशतगर्द तंजीमों की माली मामनत है उसके हवाले से कार्रवाइयाँ पाकिस्तान करे, और कुछ उन्होंने उसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने रखी हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो IMF है उसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसकी तरफ जाना चाहता है। माशी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ख़राब है, ज़ाहिर है कि ठीक हो ही नहीं पाई है, मगर पिछले 8-7 महीनों के अंदर सूरत हाल बेहतर होने की निस्बत ख़राब होती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्जा इस वक्त पाकिस्तान ने ले रखा है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त मालियाती खसारे का शिकार है। तारीख़ का पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद कल स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आज भी स्टॉक मार्केट बेहतर गई है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो FATF के ऊपर भी मुतमईन कर पाएगा दुनिया को, और जो IMF की तरफ पाकिस्तान जा रहा है कुछ हफ्तों के अंदर, उसके हवाले से भी क्या शराइत है। मसलन जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान को बजट खसारा कम करने के लिए मुख्तसर मियाद और दरमियानी मुद्दत का जो फ्रेमवर्क है वो मुरतब करना पड़ेगा। आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करनी पड़ेगी। हम सुन रहे थे कि काफ़ी कमी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक इतनी कमी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इसको बेहतर सूरत हाल मईशत के एतबार से देख सके। 1 जुलाई 2019 से बिजली के नरखों में 25% इजाफा होने का इम्कान है, जो कि IMF मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान को करना है। भारी भरकम जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको कम करना और गैस के नर्ख भी बढ़ाने हैं, यानी बिजली और गैस के नर्ख बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद जाहिर है कि एक अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो भी देखने को मिल सकता है और अफरात ज़र के बढ़ते हुए दबाव से निमटने के लिए भी पॉलिसी पर गिरफ्त ज़रूरी है, ये कहती है IMF। और दूसरी तरफ महंगाई की शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। क्या होगा? आज FPR की एक मेंबर्स ने भी एक गैर रस्मी बात की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा जी पहले 8 महीनों के अंदर हमने 2566 अरब का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन ये जुलाई से फरवरी तक सिर्फ 2360 अरब रुपए वो इकट्ठे कर सके हैं टैक्स के मद में, और 236 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अभी भी है। सो एक हदफ तो ये नाकाम हो रहा है। मईशत वेंटिलेटर से उठ भी पाएगी कि नहीं उठ पाएगी, हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, बजट कैसे आएगा, दिफाई बजट के ऊपर भी असरात पड़ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड की सिचुएशन है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हैं जो कि एडवाइजरी कमेटी जो है उसके मेंबर हैं। हुकूमत की बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, अगेन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की मैशत का और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, एक लंबे अरसे के बाद आप मेरे शो पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नज़ीर गाइस साहब जो कि सियासी तज्ज़िया निगार है, क्योंकि सियासी जमातें भी इकट्ठी हो रही हैं किसी तहरीक की खातिर, और ये भी टाइम जून जुलाई के करीब करीब बनता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, उस पर कुछ
خبریں بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے اندرون خانہ، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں اور معیشت کے اوپر ان کی بہت ہی گہری نگاہ ہے۔ میں کیا کہوں اس کے اوپر، میں یہ بہت ایک بھاری سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا حکومت سے بالواسطہ تعلق ہے، آپ ان کی میٹنگز میں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اور وہ مسکرا رہے ہیں بالواسطہ کے اوپر، تو اب کیا آپ کے خیال میں صورتحال بہتر ہے یا وینٹیلیٹر جو ہے نہیں ہٹے گا؟ دیکھیں، میں حکومت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق نہیں ہے، میں صرف ایڈوائزری رول میں ہوں، اور میں جو بھی بات کروں گا وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دینا، مشاورت دیتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین، یہاں پہ بھی انڈیپینڈنٹ اوپینین دینا چاہوں گا۔ ٹھیک، دیکھیں، جو معاشی بحران ہے، نہ وہ راتوں رات پیدا ہوتے ہیں، نہ راتوں رات ان کا سلوشن نکلتا ہے۔ یقینی طور پہ معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ جس طرح کی معیشت تھی وہ 8 مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ وہی سچویشن ہے جس میں معیشت پیپلز پارٹی کو ملی تھی، یہ وہی سچویشن ہے جس میں معیشت پی ایم ایل این کو ملی تھی، اور یہ وہی سچویشن ہے جس میں معیشت پی ٹی آئی کو ملی۔ ان تینوں حکومتوں کو جب بھی معیشت مل رہی تھی، اس میں کچھ ایکسٹرنل فیکٹر تھے، کچھ انٹرنل فیکٹر تھے، جن کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو نمبرز میں پروگرس ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن فنڈامنٹل جو تھے وہ سیم تھے۔ اب جو فنڈامنٹل تھے وہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت میں آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے کہ گردشی قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ چونکہ بجلی جو ہے وہ مہنگے داموں پیدا کر رہے ہیں، وہ چوری بھی ہوتی ہے، لوگ اس کے بلز بھی نہیں دیتے، لاسز بھی ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو سستی بیچتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کو وہ قرضے پورے چکانے ہیں اور وہ گردشی قرضے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، پی آئی اے ہے، ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ملز ہے، اگر ان میں لاس ہو رہا ہے اور ہم اس کے پیسے دیتے چلے جا رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ قرض کی میں جو ہے اس کے فاقہ مستی جو ہے وہ رنگ لے کے آ رہی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ کے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، آپ کے جو ٹیکسیبل لوگ ہیں اگر وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں تو اور کوئی بھی حکومت اس کو درست نہیں کر پا رہی، تو اگین یہ ایک چیلنج ہوگا جو کہ اس حکومت کو بھی ہے، پچھلی دونوں حکومتوں کو بھی، جو جمہوری حکومتیں ہم نے دیکھی ان کو بھی چیلنج موجود تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اس میں شاید یہ توقع رکھنا کہ اس میں ایک دم سے آپ کے نمبرز گرو کریں گے، وہ کوئی حقیقی توقع نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عابد کا تو یہ کہنا ہے کہ جی میں صرف اگر کنکلوڈ کر دوں کہ اس میں شاید اینکر کرنا جو ہے اس وقت، یعنی جب سے تلاطم آتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑی سپیڈ سے آگے جا رہے ہو، بعض کا آپ کو لنگر انداز ہونا پڑتا ہے، بالکل بالکل، تھوڑا سا اس وقت تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لنگر انداز، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم لنگر انداز آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ سچویشن اب آئی ایم ایف کے پاس ہم نے نہیں جانا تھا، ہم جا رہے ہیں، ہم دیر کس سے کیوں گئے، پہلے کیوں نہیں گئے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ایک بہت اہم بحث ہے، لیکن وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسے بڑا برا کام نہیں کیا اس وقت۔ دیکھیے، حکومت کی جو گاڑی ہے اس کے جو پہیے لگے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ بڑی کلیئر طور پہ، بڑی واضح طور پہ سامنے آ رہا۔ اب دیکھیے، اسد عمر صاحب نے نومبر میں، آپ ان کے بیانات نکال لیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب $1 بلین ہمیں پہلا والا ملا تھا سعودی عربیہ سے، تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہمارے بیرونی سارے پرابلمز حل ہو گئے ہیں۔ پھر ابھی چند ہفتے پہلے جب وہ ایک فگر آئی جس کو پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ گروتھ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بے تحاشا قرضے لے رہا ہے، اس کا مطلب کہ ڈائریکشن سیدھی ہو گئی۔ اب جو 2 دن پہلے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے، وہ انہوں نے 3 نقطے اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی زیادہ آلریڈی ہو گئی ہے اور فیوچر میں اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا۔ آپ نے پہلے سن لیا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بے تحاشا ہو جائے گی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو معیشت جو ہے وہ سکڑ لی جا رہی ہے، اور تیسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بجٹری خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 3 باتیں اس نے اپنی رپورٹ میں لکھی۔ تو ایک تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون پہیا دونوں۔ اچھا، آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کتنی کوششیں کر رہے ہیں، وہ جو شیلٹر ہومز ہیں، جو پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، اب وہ پشاور میں ہے، لاہور میں بن گئی، اسلام آباد میں بن گئی، اور وہ تقریباً 100 جو بے روزگار لوگ ہیں، جو جن کے پاس گھر نہیں ہیں، ان کو وہاں جگہ مل رہی۔ تو آپ سمجھیے کہ 300-400 لوگوں کو وہاں جگہ مل گئی۔ لیکن جو معاشی پالیسی آ رہی ہے، صرف 3000 لوگ تو ہماری میڈیا انڈسٹری میں بے روزگار ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس کے اگر آپ آگے چلے جائیں تو جیز والے لوگوں کو نکال رہے ہیں، جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ہر کمپنی لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ تو
جو پالیسیز ہیں وہ ٹکراؤ کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سلمان شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کتنی بری سچویشن ہے اس وقت, اور آئی ایم ایف کے پاس جا کے کیا کوئی مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور ان کی جو شرائط ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بجلی میں بھی اضافہ کریں اور گیس کے اندر بھی اضافہ کر دیں اور آپ فلاں بھی کر دیں اور دھمکا بھی کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا؟ اس وقت زیادہ پرابلم ہوگا یا کم پرابلم ہوگا؟ آئی تھنک ایک بات تو ہمیں بڑی کلیئرلی ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ اس دفعہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے مشکل ٹرانزیشن اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اتنا بڑا پہلے کبھی نہیں تھا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 18 ارب ڈالر کا تھا, یعنی کہ آپ نے 18 ارب ڈالر کہیں سے مہیا کرنے تھے اس کو پر کرنے کے لیے. جی ہاں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیٹ ری پیمنٹ جو تھا وہ تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر ڈیٹ ری پیمنٹ کا ہے, جس کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے. یعنی کہ ٹوٹل مجموعی طور پہ آپ کو بڑے شارٹ ٹائم پیریڈ میں تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی ضرورت تھی جو آپ کے پاس نہیں تھے. اس کی بڑی امپلیکیشنز تھیں. نمبر 1 امپلیکیشن اس کی یہ تھی کہ آپ کے کیونکہ ریزرو صرف 8 سے 10 ارب ڈالر تھے, یہاں ہو سکتا ہے اس وقت جب یہ آئے ہیں تو 12 ارب ڈالر کے تھے, تو 12 ارب ڈالر اور 30 ارب ڈالر کی جو ادائیگیاں تھیں اس میں بہت بڑا ایک گیپ تھا. اور کلیئرلی آپ اگر روپی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے, اگر آپ ڈی ویلیویشن کو روکنے کی کوشش کرتے تو آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ایک ماہ میں ختم ہو جاتے. سو دیر واز نو آپشن, آپ کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ آپ ڈی ویلیویشن نہیں کریں گے. نمبر 2, اگر جب آپ نے ڈی ویلیویشن کی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی امیجیٹلی جو ڈیٹ سروسنگ لائبلٹیز ہیں وہ شوٹ اپ کی ہیں. وہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے آپ کے, کیونکہ فورن ڈیٹ کی لائبلٹیز تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب ہیں, اور اس کے اوپر ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس میں ری پیمنٹ اور جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اس کی جب ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت سبسٹینشیل امپیکٹ آتا ہے, جس سے آپ کا فسکل پہلے ہی خراب تھا وہ اور زیادہ خراب. تجارتی خسارہ بڑھ گیا. مشکلوں کو آپ ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اور نئی گورنمنٹ ہو, اگر تو یہ کوئی پرانی گورنمنٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ ان کی پالیسی اسٹریٹجیز میں کچھ رد و بدل ہوتا, لیکن کیونکہ یہ الیکشن ایئر میں آیا ہے تو پچھلی گورنمنٹ نے ایسے بجٹ دیے ہیں کہ وہ انہوں نے اس سچویشن کو اور خراب کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے جو ٹیکس میں جو دی گئی خاصی ریلیف دی گئی اس کی وجہ سے وہ بیلنس آؤٹ ہوا, لیکن سر مالیاتی خسارے وہ نہیں آپ کر سکے. لیکن سر اگر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے, پہلے چلے جاتے تو شاید یہ صورتحال بھی نہ ہوتی نا. آئی ایم ایف کے پاس تو پچھلی حکومت نہیں گئی تھی, انہوں نے پیکیج نہیں لیا تھا, لیکن ان کو تو لینا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت امریکہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم سارا کچھ دیکھیں گے کہ کیا آئی ایم ایف کو جو سپورٹ پاکستان کو دے گا وہ کہیں چین کو نہ چلی جائے. سو دیر واز اے ویری پولیٹیکل ایشو ایٹ دیٹ ٹائم کہ آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل اینگل بن چکا تھا. بالکل. اور اس وقت آپ کی جو اسٹریٹجی تھی ایک لحاظ سے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان سے آپ لیں, ایڈ لیں اور ایمیننٹ ڈیفالٹ کو ختم کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں تھیں ریفارمز کرنے والی. اچھا سر میں اس پہ آتی ہوں, ڈاکٹر صاحب میں اس کے اوپر آتی ہوں کہ وہ ریفارم, میں اس کے اوپر دوبارہ نذیر یہ مجھے آسمان ذرا ختم کرنے دو. جی کیونکہ پاکستان کی جو ریفارمز کا ایریا ہے وہ 2-3 ایریا ہیں جو بہت کرٹیکل ہیں. نمبر 1 انرجی سیکٹر, اور انرجی سیکٹر میں پچھلے 10 سال میں کوئی ریفارم نہیں ہوئی. نمبر 2 آپ کا جو انویسٹمنٹ کا میکنزم ہے, پبلک فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم, 10 سال سے وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو چکا ہے, ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, اور وہ ڈیلیور نہیں کرتا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو مسائل پڑ رہے ہیں بینکنگ سسٹم میں, اور جو آپ کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ
कैसे साइफन ऑफ होता है और करप्शन वगैरह, वो भी सारी चीज़ें इसी का हिस्सा है। दुरुस्त बात है सर। और एक नई गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ें अगर ठीक करने के लिए वो नहीं तैयार थे, उनके पास मेरा नहीं ख्याल है कि कैपेसिटी थी कि ये रिफॉर्म्स को भी वो साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की ना, इसका मतलब ये है कि कुछ रिफॉर्म्स की बुनियाद रखनी पड़ती और पड़नी चाहिए थी पिछले कुछ महीनों में। उस पे मैं आपके पास जरूर आऊंगी कि क्या आपको लगता है उसमें समत कितनी दुरुस्त है। लेकिन नज़ीर लगाई साहब, हम चूंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इस वक्त, सारी चीजें आप देखिए, इन्वेस्टर जो है वो आपका परेशान है, वो कहता है जी हमें एमनेस्टी दें। सियासतदान आपके सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, आने वाले हैं। जून के अंदर, जुलाई के अंदर बजट के बाद सिचुएशन क्या बनती है? क्या आपको लगता है अवामी दबाव में इजाफा होगा? और जाहिर है कि सियासत मईशत के साथ जुड़ी हुई है और सियासी भौचाल भी आ सकते हैं। बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने कुछ अपनी तरजीहात के बारे में कभी वाज़ेह नहीं पॉलिसी अख्तियार की। ये सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है, साबिक हुकूमत का भी ये मसला था कि वो ये चीज़ें नहीं बताते थे कि उनके हकीकी टारगेट्स क्या हैं, उनकी इकनॉमी के टारगेट्स क्या हैं और वो अचीव क्या करना चाहते हैं। एक पैदावारी मईशत होती है, प्रोडक्शंस हो रही हैं और आपके एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और आपका पैसा आ रहा है, इस तरह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू नहीं होता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आपके पास बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रही है और जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन हैं। और पहली बात तो ये है कि बहुत कम आ रही है। आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके पास लोग खुश दिली से आएँ और कहें कि इस सेक्टर में हमने फाइनेंस लगाना है और इस सेक्टर में हमने बड़ा मौके हैं और यहाँ से हम जो है अर्न करेंगे, पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाएगा और वो जो इन्वेस्टर है वो भी फ़ायदा उठाएगा। ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर ये होता है कि जहाँ जहाँ पर आपकी इकनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, आप वहाँ पर जाकर धावा बोल देते हैं कि भाई इसकी गर्दन पकड़ लो, इसकी गला पकड़ लो और इसको लिटा दो और इसको जो है सुला दो ताकि वो हो जाए। और फिर बगैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है और वहाँ पर मनी सर्कुलेशन भी रुक जाती है, पैसा जो है वो बाहर नहीं निकलता है, वो ब्लैक होल में चला जाता है और पाकिस्तान में पैसा फिर बाहर नहीं आता है और आपकी जो एक पैरेलल इकोनॉमी है वो साथ साथ चल रही होती है। उसको इन्होंने 1000 बार कोशिश की है और साबिक़ा हुकूमत ने भी कोशिश की थी, बे हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे, हम आपको फलां चीज़ दे देंगे, आप पैसा निकालें। तो पैसा निकाल कर कोई आपके पास लाया नहीं है। और इनका ये ख्याल था कि हमारे ख़जाने भर जाएंगे, तो ख़जाने नहीं भरे हैं। और बड़ी बात यह है कि खुद इनकी अपनी जो पॉलिसी थी, माजी की हुकूमतों ने ख़तरनाक खेल ये खेला था कि डी नेशनलाइजेशन के नाम पर औने पौने दामों पे बड़े बड़े इदारों को देकर जो प्रॉफिट कर रहे थे वो अपने हाथ से निकाल दिए और जो एग्रीमेंट्स थे वो उसके मुताबिक इनके पास पैसे नहीं आ रहा है। आप देखें ना, वो जो है आपको ये जो आपने अपना पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया था उसके नतीजे में जो आप प्रॉफिट्स कर रहे थे वो प्रॉफिट्स की सूरत हाल नहीं रही है। अब आपको पेमेंट्स नहीं हो रही है। बिल्कुल लगाई साहब, ये आपने जो बिल्कुल एक बड़ी एक मंजर कशी जो की है, ये पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी जो इस वक्त सामने सूरत हाल आ रही है। लेकिन इन्वेस्टर बैरूनी की आप बात करें, अंदरूनी इन्वेस्टर भी पैसे होल्ड करके बैठ गया है, उसका भी कॉन्फिडेंस सामने नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा भी कि बिलावल साहब का जो ट्रेन मार्च है वो सिंध तक है, लेकिन अगर इसी तरह की माशी सूरत हाल हुई तो जरदारी साहब कहते हैं ये हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। क्या हुकूमत को वाकई ऐसा कोई चैलेंज होगा या ये सिर्फ अपोजिशन की बात है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुश्किल मामला है मईशत का, पाकिस्तान की मईशत बहरान का शिकार भी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि क्विकली हम इसके ऊपर आए कि जो रिफॉर्म्स करनी थी वो रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। पिछले 6-7 महीनों में हमें कोई डायरेक्शन भी नज़र नहीं आई है। फिर डॉलर की कीमत में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है, तो कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालात कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि दिफाई बजट जो है उसके बराबर पहली दफ़ा तारीख में जो है मालियाती खसारा बजट से ऊपर हो गया है। क्या करेंगे हम? नहीं, मालियाती खसारा नहीं, गर्दिशी कर्जे वो दफाई बजट से ऊपर हो गया। देखिए, अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत से इकदाम जो हुकूमत ने आते ही करना शुरू किए वो रिफॉर्म्स ही का हिस्सा हैं। जैसे अगर हम बिजली और गैस के नरख में इजाफे की बात करते हैं तो किसी न किसी हुकूमत को ये नरख बढ़ाने थे। ये वो नरख हैं जो कि PMLN ने इलेक्शन के वजह से नहीं बढ़ाए, फिर केयर टेकर सेटअप उन्होंने भी ओगरा की रिकमेंडेशन पे पूरी तरह अमल नहीं किया,
پی ٹی آئی نے بھی ابھی پوری طرح اس پہ عمل نہیں کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اگین میرا سوال یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو کرنا ہے. آپ آئی ایم ایف میں ہوتے یا آئی ایم ایف میں نہ ہوتے, یہ چیزیں جو تھی اب کرنا ضروری ہو چکی لیکن اگر آئی ایم ایف کے پاس جلدی چلے جاتے تو شاید یہ صورتحال نہ تھی. پھر بے یقینی جو ہے وہ کم ہو جاتی. اس بات سے میں پوری طرح تو یہاں پھر گورنمنٹ کی پالیسیز میں کہیں نہ کہیں تو ایک فیلئر ہے کہ ان کو پہلے جانا یہ چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں جو ڈیسیژن میکرز تھے وہ پوری طرح ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر پا رہے تھے. لیکن سلمان شاہ صاحب جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, میں اس کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار ہو رہے ہیں. جو پالیسی میئرز لیے جا رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ان کا امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو جلد نظر آ رہا ہوگا. اور چند جو معاہدات طے پائے ہیں, اکثر معاہدات جو ہوتے ہیں وہ فوٹو اپرچونٹیز ہوتے ہیں, ان پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اسپیشلی جو ملائیشیا کے ساتھ جو تھا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر, اس پہ آلریڈی کام ہو رہا تھا. وہ اس میں میں توقع رکھتا ہوں کہ مزید بہتری آئے گی حلال میٹ کے ایکسپورٹ میں اور آٹو موبائل سیکٹر میں, ٹیلی کام میں. وہ تو فورن انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے لیکن جو تھے. لوکل انویسٹر بیٹھا ہوا ہے, لوکل انویسٹر جو ہے جس دن آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی اس دن لوکل انویسٹر جو ہے وہ فوراً باہر نکل آئے اب گا. میں یہاں پہ ایک کیونکہ بے یقینی میں لوکل انویسٹر یہ جو بے یقینی ہے جس کا ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ تو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے, یہ بے یقینی پہلے ختم ہو سکتی تھی, پھر کیوں نہیں ہوئی ختم؟ دیکھیے یہ تو پہلے مہینے اگر ہو جاتا, کیونکہ ایک ہی منسٹر کا پتا تھا, فائنانس منسٹر کا, الیکشن سے پہلے کہ یہ ہوں گے, تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ امید یہی تھی کہ بڑی پلاننگ ہو کے آئی ہے, ٹیم ان پلیس ہے, پالیسیز ساری بن چکی ہوئی ہیں. لیکن اب دیکھیے, آپ پرانی حکومت کو پہلے 3 مہینے 4 مہینے بلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پی ایم ایل این والے پھنسا کے چلے گئے, بہت برا حال ہو گیا. 7ویں مہینے میں آ کے یہ آرگیومنٹ نہیں بکتا, لوگ نہیں ماننے کو تیار. اب آپ پرانی حکومت کو بھول جائیں, اب 7 مہینے آپ کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں. میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک کی جو فگر آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ 4.7 خرب روپیہ نوٹس ان سرکولیشن ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نوٹ لے کے گھر میں بیٹھ گئے یا لاکر میں جمع کرا دیے, کاروبار نہیں ہو رہا. یہ اندرونی انویسٹر کی بات کر رہے ہیں. کاروباری لوگ مارکیٹ سے نکل گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. آپ ریل اسٹیٹ کے اندر دیکھ لیں, آپ کاروں کے سیکٹر کے اندر, اور ابھی تو 25,000 بھی اگر آپ ٹرانزیکشن اس کی ہوگی تو اس کے اوپر بھی 6% آپ کو دینا پڑے گا مزید. اپنے گھر میں رکھیں گے, بینک میں نہیں رکھیں گے. تو یہ سارا کا سارا جو 4.7 خرب روپیہ ہے, یہ ہسٹوریکل ہائی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے نوٹس ان سرکولیشن نہیں آئے. اور اس کا مطلب معیشی مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ لوگ پیسے گھر لے کے بھاگ گئے ہیں اور وہ کاروبار میں اور اکانومی میں, معیشت کے اندر نہیں لگا رہے. اس لیے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ معیشت سکڑتی چلی جا رہی ہے. لیکن وہ آئی ایم ایف کے بعد تو امید ہے نا کہ اس کے, اور پرائم منسٹر نے کہا نیکسٹ منتھ سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اپنا گھر اسکیم بھی, تو اس میں بھی سرکولیشن تو ہوگی. پوری کی پوری معیشت انرجی سیکٹر کے اوپر بلڈ کرنی ہے. وہ بلڈنگ ہے, اس کی بنیاد انرجی سیکٹر ہے, اور انرجی سیکٹر کا اتنا برا حال پاکستان کی تاریخ میں میں بالکل ڈاکٹر صاحب نذیر غائب صاحب, جو بات میں بریک سے پہلے کر رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زردائی صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت اپنے بوجھ پہ گرے گی, تو کیا پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنی کوئی کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی ہے؟ لانگ مارچ کی تیاریاں بلکہ کر رہے ہیں مولانا, بڑے بڑے لانگ مارچ, ادھر ٹرین مارچ شروع ہو گیا, وہ ایک ٹریلر صاحب بلاول نے دکھایا اور بہت بڑا وہ اس کو رسپانس ملا ہے پبلک کا. کیا جو پبلک ہے وہ افراط زر یا مہنگائی کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیوں کا ساتھ دے سکتی ہے؟ میرے خیال میں سیاسی عمل کو جیم کر دیا گیا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے ہوتے تھے جو سیاسی کارکنوں کو روکتے تھے, اس کے باوجود سیاسی کارکن آتے تھے اور آ کر ماشاء اللہ کا مقابلہ کرتے تھے. اب تمام سیاسی قوتوں کے آگے ایک نیب کا ادارہ رکھا ہوا ہے جو خود قابل مواخذہ ہے اور جو اس کا خود احتساب ہونا چاہیے بہت سے معاملات میں, لیکن اب وہ احتساب کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ نے بتایا تھا کہ 1 سال لگا ہے پاناما 16 میں شروع ہوا تھا, 17 گزرا, 18 گزرا, 19 میں بھی پاناما چل رہا ہے, ابھی تک پاناما رکا نہیں ہے. لیکن اس پاناما سے جو 4 سال سے ہم ایک لانگ کورس گیت سن رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, اس میں سے نکلا 1 روپیہ بھی نہیں ہے, ابھی تک نہیں آیا ہے کوئی چیز. اور نیب کے اپنے قوانین جو ہیں انہوں نے ایک الگ مسائل کھڑے کر رکھے ہیں کہ جناب جس کو چاہیں جس طرح چاہیں پکڑیں اور پھر کہتے رہیں کہ جی آپ اپنی بے گناہی ثابت کرو, اگر بے گناہی ثابت نہیں کرتے ہو تو تم پھر جیل میں ہی رہو گے. یہ صورتحال ہے, خصوصی قوانین ہے, خصوصی معاملات ہیں, ٹارگیٹڈ جو ہے وہ احتساب ہے. ٹارگیٹڈ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ گھیرے میں رہے
تاکہ وہ اس طرف کے مسائل کی طرف آ ہی نہ سکے. اب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حکومت یا حکومت چلانے والے یا اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی مقتدرہ چاہتی کیا ہے, وہ یہ معلوم ہو جائے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا لیکن اگر آپ کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ غیر یقینی. سلمان شاہ صاحب, اب آپ نے دیکھا کہ نیب کے چھاپے, ایف آئی اے کے چھاپے, جو باقی جو ادارے ہیں ان کے چھاپے, لوکل انویسٹر جو ہے وہ اس کو ہراساں, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہراساں, اسی لیے ایمنیسٹی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کس طرح کا کانفیڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے کہ سچویشن سے نکلے؟ کیا ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا احتساب کے معاملے پہ؟ کیا کوئی مساق معیشت کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی حکومت کو؟ نہیں, آئی تھنک اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو کلیئرٹی اپنے آبجیکٹیو کی بہت ضروری ہے, اور وہ آئی تھنک اس وقت نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ ایک بہت زبردست ریاست بنائیں گے, ایک سوشل ویلفیئر ریاست ہوگی جس میں ترقی بھی ہوگی اور غربت نہیں ہوگی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو اکنامک گروتھ چاہیے. آپ کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرنی چاہیے, جس کا نمبر 1 بیسک چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, اور انویسٹمنٹ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر ہے. اب کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 8,000 ارب کے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ بے دریغ انویسٹمنٹ کرے, اور تیسری طرف ایف بی آر کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے کلیکٹ کرنے کا کہ وہ سارے بندوں کو وہ پکڑ کے نوٹسز بھیجے گی سچے جھوٹے, اور ان کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچائے گی کہ وہ سب انویسٹمنٹ کو بھول جائیں گے. وہ کوشش یہی کریں گے کہ کسی طرح پیسہ جو ہے وہ کرنسی میں ہو, اور کرنسی سے وہ کہیں باہر چلے جائے اور باہر انویسٹ ہو جائے. تو یہ ٹپیکل انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. سو آئی تھنک کہ ایک تو آپ کو اپنی ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ واقعی کرنا چاہیے, یا ہمیں اپنی حکومت کا سائز تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. بڑے بڑے خسارے جو آ رہے ہیں, آپ کی بہت بڑی بڑی سبسڈیز ہیں, پاور سیکٹر کی ساری سبسڈیز جو ہیں وہ تو ابھی کاؤنٹ بھی نہیں ہوئی جن کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے, اور جنہوں نے پیسہ بنانا تھا انرجی سیکٹر سے وہ بنا کے تو چلے گئے ہیں, اور وہ ان کے اوپر آپ ضرور نیب کو لگائیں. لیکن جو عام انویسٹر ہے جو اس کو تو آپ ایک انوائرمنٹ دیں نا صحیح, جس میں وہ انویسٹ کر سکے اور اکنامک گروتھ کر سکے. اب آپ دیکھیں, میں ابھی چیک کر رہا تھا نمبرز کہ ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ تقریباً حکومت کا جو خرچہ ہے وہ 27% کرتے ہیں جی ڈی پی کا, اور وہ جو ٹیکس لیتے ہیں کوئی وہ 20% کے قریب لیتے ہیں. تو وہاں بھی ایک فسکل گیپ ہے 7% کا. پاکستان میں ہم 22% جی ڈی پی کا خرچہ کرتے ہیں, اس کے اوپر 4% آپ سمجھ لیں سرکولر ڈیٹ آپ کرتے ہیں تو وہ 26% ہو جاتا ہے تقریباً جتنا ہندوستان کا ہے. لیکن ہمارا جو فسکل سائیڈ ہے اس میں ہم صرف 15% اوور آل کرتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے, بنگلہ دیش میں حکومت کا سائز 13% ہے اور وہ کلیکٹ 10% کرتے ہیں, اور 3% کا ان کا ڈیفیسٹ ہے, اور سب سے تیز اکنامک گروتھ بنگلہ دیش کی ہو رہی ہے. اچھا سر, ہمیں تو اپنی گورنمنٹ کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو آپ جی آپ ٹاسک فورس میں بھی گورنمنٹ کو آپ کو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں, جی میں ذرا یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی میں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کا رول بنانا, انویسٹمنٹ کا رول بنانا, اس پہ بہت زیادہ کلیئرٹی چاہیے. ایگزیکٹلی, جو کہ نہیں اس وقت نظر آ رہی. میں سر ایک کوئک بریک لینا چاہ رہی ہوں. اکنامک سائیکل وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اکنامک ٹرانزیکشنز پہ. آپ نے تقریباً اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے کنفیوژن آف پالیسی سے اکنامک ٹرانزیکشنز ختم کر دی ہیں. ریئل اسٹیٹ کو یہ تو پی ایم ایل این ایک وہ مائن چھوڑ گئے تھے جس میں انہوں نے فائلر نان فائلر کا قصہ کہانی شروع کی. ریئل اسٹیٹ اس وقت بند کر کے انہوں نے رکھ دی ہے, حالانکہ وہ سب سے آپ کا ڈائنامک سیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر جو بزنس ہے اس کو آپ انفارمل کی طرف بھیج رہے ہیں. فارمل کے جو بھی بزنس ہے اس کو آپ ہر قسم کے طریقے سے نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سر ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. میں بریک کے بعد فوراً آتی ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. کوئکلی ایک ایک کمنٹ سب سے لوں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा वक्त है, लिहाजा सबसे एक एक पॉइंट पूछ लूँगी कि करना क्या चाहिए। नज़ीर लगाई साहब, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मिसाक मईशत के लिए गवर्नमेंट से बात करेंगी, या हुकूमत आगे बढ़ के उनको बुलाएगी और कहेगी कि बात करें, या इसी तरह पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूट्स रहेंगे? असल में हुकूमत के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो इंगेज करे, पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करे, पॉलिटिकल माहौल जो है उसको रिवाइव करे। अगर सियासी माहौल रिवाइव नहीं होता है और ये जो खौफ व हिरास का आलम है और नैब की तरफ से चल रहा है, असद मुनीर की खुदकुशी के बाद तो नैब को भी खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, तो वो तो नहीं हुआ है, इसलिए कि एक खौफ और दहशत की अलामत बनकर रह गया ये इदारा। और जो है अब लोगों के अंदर आम तौर पर जिसके पास जो भी पैसा रखा हुआ है, जो वो इन्वेस्टर है, वो ताजिर है, वो सनतकार है, वो कारोबारी है, वो पैसा नहीं निकालता है। यार ये पीछे नैब वाला आ जाएगा, आकर कहेगा कि कहाँ से लाए वो पैसे, और जिनने खाना था वो खाकर चलेगा, इनके पास तो वो कोई चीज भी नहीं है, पैसे लाएंगे भी नहीं वापस। बिल्कुल इनके सारे अमल से एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो चल रही है और जो लोगों को रुस्वा कर रही है, सियासी अमल को रुस्वा कर रही है, उसका मईशत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी और इस मईशत जो है जिस तरह से मुतासिर हो रही है, इसी चीज से मुतासिर हो रही है कि लोग सियासी अमल में नहीं है। जब लोग सियासी अमल में नहीं होते हैं तो दीगर अमामिल होते हैं जो लोगों को एंगेज रखते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। लोग दूसरे तो इसका मतलब ये है कि अब जो बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च शुरू किया है, वो आगे जाके मुख्तलिफ जमातों के मार्च की सूरत में निकल सकता है, वो एक सियासी अमल शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि डॉलर और ऊपर जाएगा तो आवाम की मुश्किलात में कमी? देखिए, सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न वाले जो अपने अगले साल का बजट बना रहे हैं तो वो हुकूमती डिपार्टमेंट से पूछते हैं और हुकूमती डिपार्टमेंट उनको ये इंडिकेट करता है कि आप 180 रुपए का डॉलर सोचिए माली साल 2019-20 के लिए। ये हुकूमत खुद कह रही है उनको, तो डॉलर तो ऊपर जा रहा है और उसका हाल फिर जो आवाम के ऊपर होगा। देखिए, टैक्स के ऊपर फोकस करना छोड़ दें, अपने इखराजात के ऊपर फोकस जो करें। डॉक्टर साहब ने बात की 1.6 खरब का आप बिजली में नुकसान करते हैं, उसके ऊपर गौर करें। 1100 अरब रुपए का सालाना नुकसान है पाकिस्तान स्टील में और पाकिस्तान रेलवेज में और पीआई में, उसको बचाएं। तकरीबन 2 अरब डॉलर की सालाना गैस चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो फिर कैसे, आप बताइए, इतने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप हुकूमत अपने अखराजात कम करे, अपने इदारों के अखराजात कम करे, कैसे बनेगा सर, क्या होगा? देखिए बहुत सारे